حي على خير العمل حي على خير العمل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر سنڈے شام کو 6 بجے میرا ایک نیا ویڈیو آتا ہے، آپ اسے ضرور دیکھا کریں. اگر کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھے سوال پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی جلد سے جلد جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا. تو آج کا جو ویڈیو ہے وہ قرضے کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بتانے والا ہوں وہ پورے دھیان سے سننا اور سمجھنا، اور اس ویڈیو میں جس طرح آپ کو بتایا جائے بالکل آپ ویسے ہی کرنا. یہاں پہ کچھ بتایا کچھ اور گیا ہو، آپ کر کچھ اور رہے ہوں تو کوئی بھی فائدہ آپ کو ہونے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب سنیں، سب سے پہلے اگر جس بندے کا قرضہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے لیے حلال ہوتے ہوئے بھی حرام ہو جاتی ہیں. بولنے کا مطلب یہ ہے، اگر بندے کا قرض ہو گیا، رات کی نیند تو حلال ہے، یعنی کہ اچھی نیند کرنا چاہیے، وہ قرضے کے ٹینشن کی وجہ سے رات کی نیند اس کی حرام ہو جاتی ہے. حرام کا مطلب کر ہی نہیں پاتا، سوچ کے پریشان ہو جاتا ہے، اس کا چین ختم ہو جاتا ہے، بے چینی شروع ہو جاتی ہے، کوئی کام میں من نہیں لگتا، طرح کی پریشانیاں ہو جاتی ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ جس کو اس نے قرضہ دیا ہوتا ہے ان لوگوں کا فون الگ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ واپس کب دے رہے ہو پیسہ تو آپ نے لے لیا، واپس کب دے رہے ہو. اس ماحول میں انسان جو ہے پورے اپنے بربادی کی طرف چلا جاتا ہے. اچھا صحت مند انسان بھی حالت خراب ہو جاتی ہے انسان کی. اچھا فٹ انسان جو ہوتا ہے وہ بھی طرح سے حالت خراب ہو جاتی ہے. کسی کو تو ٹینشن کی وجہ سے شوگر آ جاتا ہے، کسی کو بی پی ہو جاتی ہے، ایسے بیماریاں ہو جاتی ہیں جس کا اندازہ بھی نہیں، کچھ دن پہلے تھی نہیں، اچانک سے آ گئی، ایسی حالت ہو جاتی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرضہ بہت خطرناک چیز ہے. اگر کسی پر ہو گیا تو سمجھ لو اس کی حالت خراب ہے. اگر کوئی قرض دینے والا کوئی رحم دل ہے تو الگ بات ہے، پہلے تو ہونا بڑا مشکل ہے. اگر ایسا مل جاتا ہے کسی کو تو الگ بات ہے، لیکن اکثر نہیں ہوتے، چھوڑتے نہیں. چلیے آج آپ کو میں ایسا عمل بتاؤں گا، ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس کے وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرضے سے آپ کو نجات عطا کریں گے. اس عمل سے 2 فائدے ہوں گے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا، آپ قرضے سے بہت آسانی سے نکل جاؤ گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا، آپ کا رزق میں اللہ تعالیٰ برکت عطا کریں گے، رزق کو بڑھائیں گے. اب سیدھی سی بات ہے، اگر آپ کا رزق بڑھتا ہے تو قرضے کو ادا کرنے کے لیے کتنی آسانی ہوگی. اگر آپ کل 100 روپے کما رہے ہو، اللہ اگر اس میں برکت دے دے، 100 کی جگہ 200-300 کماؤ، تو وہ 200-300 میں 100 روپے میں اگر آپ قرضہ دیتے ہو تو پھر کتنے پیسے بچیں گے، جمع بھی کر پاؤ گے پیسے اور قرضہ بھی آسانی سے پھیڑ پاؤ گے. ٹھیک ہے، 2 فائدے اس عمل کے ہیں. اب ایک بات یاد رکھنا، اس عمل کو وہی لوگ کریں، یعنی کہ بولنے کا مطلب ہر کوئی اس عمل کو کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ یہ کرے وہ کرے. اور جتنا زیادہ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ ہر ایک تک یہ عمل پہنچے. ٹھیک ہے. اب اس عمل کو کرتے وقت یعنی کہ آپ نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تب اس عمل کو کر رہے ہیں تو کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا. اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے تو میں تو یہی کہوں گا آپ اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ عمل کو کرنے پر بھی آپ کو کوئی فائدہ ملے گا ہی نہیں. اگر آپ کو عمل سے کوئی فائدہ چاہیے تو آپ کو نماز کی پابندی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کوئی فائدہ نہیں. اب یہ جو عمل ہے 1 دن کرنا ہے، 2 دن کرنا ہے، 3 دن کرنا ہے، ایسے نہیں. آپ کو اس عمل کو کرتے ہی رہنا ہے. آپ خود سوچو، اگر آپ عمل کرتے ہی رہو گے، رزق میں، کاروبار میں، جو بزنس ہے وہ بڑھتا ہی چلے جائے گا تو کون عمل چھوڑے گا؟ سونے کے انڈے دینے والی مرغی اگر مل جائے تو چھوڑ دو گے کیا اسے آپ؟ اور اچھے سے پالو گے نا تاکہ اور انڈے دے ہو. ویسے ہی اس عمل کو جو ہے 1 دن 2 دن نہیں، ہمیشہ زندگی بھر کا معمول بنا لیں، لائف ٹائم کے لیے پڑھنا ہے. رزق بڑھتا ہی جائے گا، اتنا بڑھے گا انشاءاللہ آپ کے نسلیں کھائیں گی، اس میں اتنا بڑھے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب عمل میں ایک اور چیز، اس عمل کو پورے دھیان اور توجہ سے کرنا ہے. ایسا نہیں کہ عمل پڑھ رہے ہو، زبان پہ کچھ اور پڑھ رہے ہو، دھیان کسی اور جگہ پہ ہے، یعنی کہ عمل آپ کر رہے ہو کسی اور جگہ دھیان ہے آپ کا، کہیں اور کچھ سوچ رہے ہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہو تبھی اس عمل کا فائدہ ہے، ورنہ فائدہ نہیں ہے. اب عمل، اس عمل کو آپ صبح کی نماز سے پہلے بھی کر سکتے ہو یا صبح کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو. شام میں اس عمل کو آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہو، سوتے وقت بھی کر سکتے ہو. کرنا کچھ ایسا ہے، 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے.
اب یہاں پر آپ کنفیوز مت ہونا کہ صبح بھی الگ پڑھنا ہے شام میں الگ پڑھنا، ایسا نہیں ہے. آپ کو اول آخر 3 مرتبہ، یعنی کہ شروع میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، پھر 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے. سورۃ الفاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہ صورت چاہے تو آپ یہ 40 مرتبہ 3 مرتبہ درود شریف، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، 40 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، چاہے تو صبح کی نماز سے پہلے پڑھ لیں، چاہے تو صبح کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں، چاہے عشاء کے بعد پڑھ لیں، عشاء کی نماز کے بعد، چاہے تو سوتے وقت پڑھ لیں، لیکن دن میں آپ کو 40 مرتبہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور اس کے علاوہ دن بھر، جیسے کہ آپ نے دن بھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آپ کو پڑھتے ہی رہنا ہے، بہت کثرت سے، بہت دھیان سے. اور اس وظیفے کو کرتے وقت اللہ پر آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے. ارے وظیفہ میں کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، رزق بڑھے گا نہیں بڑھے گا، میرا قرضہ ادا ہوگا نہیں ہوگا، پہلے بہت پریشان ہوں میں، کیا ہوگا میرا. اگر یہ سوچ کے آپ عمل کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ مت کریں، کوئی فائدہ ہونے والا ہی نہیں ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے انشاءاللہ یہ وظیفہ بالکل صحیح ہے، ضرور فائدہ ہوگا، میرا اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کریں گے، ضرور میرا ساتھ دیں گے، اس وظیفے کے ذریعے اللہ میری ضرور مدد کریں گے. اگر اللہ پر یقین آپ کا مضبوط ہے تب آپ اس عمل کو کرتے ہو، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں اتنی جلدی آپ کا قرض ادا ہوگا آپ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے. رزق میں ایسا بڑھے گا رزق آپ کا جس کا آپ اندازہ بھی لگا نہیں سکتے. دن میں 1 مرتبہ سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھنا ہے، اور دن بھر، پورے دن بھر ہمیشہ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھتے ہی رہنا ہے آپ کو. انشاءاللہ بہت 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 زیادہ فائدہ ہوگا. تو بس آج کی ویڈیو میں اس سے زیادہ اور کچھ نہیں، پھر ملتے ہیں اگلے سنڈے انشاءاللہ. اور ایک بات میں آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ سبھی کو ہماری طرف سے بہت 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 رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.